المعاری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرکشا ہاسٹل اور پرکشش 10 گاؤں کا نام ہے، اور اسی لیے ان کا یہ گمان ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں ان کے اس خیال کی پرزور تصدیق کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ سنگوں کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک پوز عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین و مکیف کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بچہ شعور کی آنکھیں ہوتا اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ گرامی مدرسہ معین، اگر ایسا ہوتا تو ہم استادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم لے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ مقاصد اگر وہاں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، خش و خشاک سے بنے چوپڑے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے گاؤں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے۔ اور اگر یہ مقاصد شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، یا کاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے۔ اللہ حقائق کو نہ چھپائیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ آج ہماری یونیورسٹیوں کی عمارتیں میلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، وسیع و عریض اسکولوں کالج ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، ہر سہولت دی گئی ہے، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں اور مکاتب کی کوک پار ہو چکی ہے۔ وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے، انقلابی ریسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین، انسانیت کا درد رکھنے والے لیڈر، اسلام کا درد رکھنے والے مسلمان اور اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس معاشرے سے کہوں، یہاں سے فلموں کے ایکٹر، ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے قاتل اور حرص و حوث کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ حاضرین محترم، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ اور رخ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک ظاہر ٹھاک بات کسی کام نہیں آئے گی۔ جب دل میں علم کی طلب ہوتی ہے، جب علم کو علم کے لیے ہی سیکھا جاتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح ہے پر استوار ہوتا ہے، تو پھر ظاہری کاروں پر نہ ہونے کے باوجود مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال تک تبدیلی آتی ہے۔ ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے۔ سامعین وقار، اپنے 14 سالہ تاریخی اقدار اور معاشرتی کردار کو یاد کیجیے اور اپنے دینی منبع و مذہب کی طرف لوٹ آئیے اور اپنے عظیم نبی کی اس بے مثال دستگاہ کو یاد کیجیے جن میں جرنیل اور سپاسالار، حکمران اور جہاں فقہاء اور عقلاء، زہاد اور صوفیاء، یہ سب اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے جن کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، درسگاہوں کی قطاریں نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، تحقیق کے مراکز نہ تھے، جدید قصد گاہیں نہ تھیں، لیکن اصل علم کا جذبہ تھا، اشاعت علم کی طلب تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا، استاد کے دل میں شفقت و محبت تھی، تلامذہ کے دلوں میں عقیدت و عظمت تھی۔ اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو یقین جانیے پھر ماں کی گود مدرسہ ہوگی،
رہنا، ہماری دعوت میں قرآن کی سچائی ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رہنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔